وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذکر اللہ فی خلا ففاضت عیناہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بشمالی حتى لا تعلم ما انفقت یمینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ قیامت کا منظر بہت ہی خوفناک ہوگا۔ اس دن کی نقشہ کشائی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تری الناس سکارا وما ہم بسکارا، کہ اس دن لوگ نشے کے عالم میں دکھائی دیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ اس دن زمین کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اور اس دن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ اس دن بچے جوان ہو جائیں گے، یعنی اس دن کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس دن بچے بھی جوان ہو جائیں گے، اور وہ دن اتنا دراز ہوگا، لمبا ہوگا کہ بچے اس دن جوان ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اس سخت حالت میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو قبل اس کے کہ اس حدیث کی توضیح کی جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سبعۃ بیان فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 7 لوگ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ پائیں گے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 طرح کے لوگ، 7 صفات کے حاملین ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ یعنی اس سے مراد تعداد نہیں ہے، بلکہ صفت کو بتانا مقصود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدد بیان کی ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی 7 صفات کے حاملین کو اللہ رب العزت عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ البتہ یہ اس حدیث میں صرف 7 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے جو من جملہ عرش کے نیچے سایہ حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت سے صرف مرد حضرات ہی محظوظ ہوں گے، یعنی سبعۃ یظلهم اللہ، یعنی مذکر کا صیغہ استعمال، ہم اللہ، مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس فضیلت کے مستحق صرف مرد حضرات ہی ہوں گے، نہیں، بلکہ اس کے مستحق وہ خواتین بھی ہوں گی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ یعنی اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہتی ہے،
اور اس کا دل نمازوں میں اٹکا ہوتا ہے تو وہ خاتون بھی اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جگہ پائے گی۔ اسی طرح سے ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یعنی اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سائے کے نیچے، یعنی اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا سایہ ہوگا، جبکہ یہ حدیث سنن سعید بن منصور میں وارد ہے، اس میں یہ ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ، یعنی 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ گویا کہ اس سے پہلے جو حدیث عام تھی جس میں اللہ رب العزت کی طرف سائے کی نسبت کی گئی تھی، اس کی یہاں پہ تقعید کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ وہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سایہ کیسا ہوگا؟ تو اس تعلق سے وہی بات کہی جائے گی جو امام مالک نے استوا کے تعلق سے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ کہ الاستوا معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے یہ معلوم ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے تو اس کا فوراً جواب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے یا ہر چیز میں موجود ہے تو اس کا لازم یہ آئے گا کہ اللہ رب العزت باتھ روم میں موجود ہے، اللہ رب العزت کتے کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت بت کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ یہ حلولی عقیدہ ہو جائے گا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز میں شامل ہے، اور یہ اصل گمراہی ہے۔ تو ظل عرش الہی کے تعلق سے یہ بات کہی جائے گی کہ یہ بات معلوم ہے کہ عرش کا سایہ ہوگا، لیکن اس سائے کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے پیارے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے، تو ہم اس تعلق سے زیادہ سوال نہیں کریں گے، اس تعلق سے اپنا ذہنی گھوڑا نہیں دوڑائیں گے۔ اسی تعلق سے والایمان بہ واجب، عرش کا سایہ ثابت ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عرش کا سایہ نہیں ہوگا یا عرش کا سایہ کتنا بڑا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا یا حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عرش آسمان اور زمین کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ آپ کسی بڑے فیلڈ کے اندر، بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹے سے کنگن کو رکھ دیں تو جس طرح سے ایک چھوٹا سا کنگن بڑے میدان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سے عرش کے مقابلے میں آسمان اور زمین ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے۔ تو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جگہ عنایت فرمائے گا جو اللہ رب العزت کی شرطوں کے مطابق کھرے اتریں گے۔ والسوال عنہ بدعہ، عرش کے تعلق سے یا عرش کے سائے کے تعلق سے کوریدنا، سوال، بہت زیادہ سوالات کرنا جو کہ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے، امام مالک کے بقول کے مطابق یہ بدعت ہے۔ حاضرین کرام، اس حدیث کے روح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، یا انسانوں کو 7 ایسی خصلتوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے کہ اگر ہم ان 7 صفات کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں یا ان صفات سے متصف ہو جاتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ امام عادل، اگر کوئی ایسا حکمراں ہے، کوئی ایسا بادشاہ ہے جو رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے حکومت سے نوازا ہے، تو ایسا نہیں کہ سب پر ظلم کرتا پھرے، سب کے حقوق کو غصب کرتا پھرے، سب پر اپنے ڈنڈے کو ہانکتا پھرے، نہیں، بلکہ رعایا کے جو حقوق ہوتے ہیں
عوام کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص رعایا کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو ایسے حکمراں کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ عدل و انصاف کرنے والے جو بادشاہ ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کس پر ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور یہ نور کے ممبر کہاں ہوں گے؟ عن یمین الرحمن، اللہ رب العزت کے داہنے جانب ہوں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ داہنے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک ہاتھ بائیں ہیں اور ایک ہاتھ دائیں ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، بایاں ہاتھ کا ہونا یہ عیب مانا جاتا ہے، نقص ہے انسانوں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ ہم جس طرح سے سیدھے ہاتھ سے کام کو اچھے ڈھنگ سے انجام دیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے اس کام کو اتنے اچھے ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو حکومت سے نوازا ہے اور وہ شخص اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور ان کے لیے فکر مند رہتا ہے، جس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ بصرہ اور کوفہ کے ساحل سمندر پر کوئی گدھا پھسل کر کے اگر گرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسا نہ ہو قیامت کے روز عمر سے اس گدھے کے بارے میں سوال کرے کہ تمہاری حکمرانی میں وہ گدھا اس جگہ پر پھسل کے گرا، تم نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں بنایا، تم نے اس کے لیے صحیح انتظام کیوں نہیں کیا۔ اگر کسی بادشاہ کے اندر، کسی حکمراں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو حقیقی معنوں میں اس فضیلت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ جس سے قیصر و کسریٰ ہمیشہ کانپتے تھے، جو شام کے اندر جب داخل ہوا بیت المقدس جس کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو تمام جو اغیار تھے وہ بیت المقدس کو خالی کر کے بھاگ گئے تھے۔ اس بادشاہ کی حالت یہ تھی کہ راتوں میں گھوم کر کے رعایا کی خبرگیری لیا کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان کھانے کی کمی کی وجہ سے بھوکوں سو رہا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رعایا کا اس حد تک خیال رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے بادشاہ کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، اگر اس کے برخلاف کوئی ایسا بادشاہ ہے جو رعایا کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، بہتر سلوک نہیں کرتا ہے، ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ما من راع کوئی یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا ادخلہ اللہ النار، کہ اگر کوئی شخص ایسا حکمراں ہے جو مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنے پرجا کے ساتھ انصاف نہیں کیے ہوا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ پہلا شخص ہوا جو قیامت کے روز اللہ رب العزت جسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ الشاب شعبۃ من الجنون، الشاب یا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جو ہوتی ہے یہ پاگل پن کا ایک شعبہ ہے، پاگل پن کا جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ تو یہ عمر کا جو مرحلہ ہوتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ انسان اکثر اس عمر کے مرحلے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کھیل کود کا زمانہ ہے، انشاءاللہ بڑے ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے تو ہم مسجدوں میں جا کر کے اللہ رب العزت کے لیے عبادتیں کریں گے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب موت آ جائے اور کب اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس بلا لے، پھر اس کی ساری آرزویں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور وہ ساری جو خیالات کا ادھیڑ بن کرتا رہتا ہے وہ اسی طرح سے رہ جائے گا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کے مرحلے میں
اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت جو اس سے سوالات فرمائے گا، سوالات کرے گا، ان سوالات میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ لن تزول قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عنہ عن خمس، کہ انسان جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے اللہ رب العزت کے پاس سے اس کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت اس سے 5 سوالات نہ کر لے۔ عن عمرہ فیما ابلا وعن شبابہ فیما افنا، انسان سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے 60 سال 70 سال کی اسے عمر دی تھی، آخر اس پوری عمر کو اس نے کن چیزوں میں گنوایا، کن چیزوں میں کھپایا۔ اور عمر کے بارے میں تو اللہ رب العزت سوال کرے گا ہی کرے گا، خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ اللہ رب العزت نے جوانی کی عمر عطا کی تھی، جوانی عطا کی تھی، آخر اس نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا؟ عبادتیں کی یا بس ریل بنانے میں پوری جوانی گزار دی؟ کچھ لائکس پانے کے لیے اتنا دیوانہ ہو گیا کہ پوری جوانی کو گانوں پر تھرکتے ہوئے اس نے گزار دیا۔ اگر ہم اس جوانی کی قدر نہیں کریں گے اور بس یوں ہی اس کو کھیل کود کے اندر گزار دیں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک کی روایت میں جوانی کی قدر کرنے کی خصوصی توجیہ فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شبابک قبل حرمی، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جب تم بڑھاپے میں جاؤ گے بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جسے تم ادا نہیں کر سکتے، جسے تم انجام نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کی عمر کو قدر کرنے کی خصوصی توجیہ کی ہے، خصوصی تلقین کی ہے۔ تو دوسرا شخص جو قیامت کے روز جس دن عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، وہ جوان ہوگا جو اس اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے شب و روز کو گزارا ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرا شخص جو قیامت کے روز عرش کے نیچے جگہ پائے گا، رجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص جو تنہائی کے عالم میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کو یاد کرتا ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ اپنے ذہن میں لاتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت کیا کرتے تھے تو آپ اس طرح سے روتے تھے اور آپ کی ہچکیاں اس طرح سے بچ جایا کرتی تھیں جیسے کہ ہانڈی آگ پر رکھا گیا ہو، ہانڈی کو رکھ دی گئی ہو اور وہ ابال مار رہی ہو، آپ کے سینے سے اس طرح سے ابال آتی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ عینان لا تمسہم النار، 2 طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جا سکتی یا جنہیں جہنم چھو نہیں سکتی ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر میں روئی ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ ابکو، تم رو، تنہائی میں جب بیٹھو تو رو، اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی حیات طاری کرو، یعنی اپنے اوپر ایسی حالت پیدا کرو کہ لگے کہ تم رو رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب، جنت و جہنم کے یاد سے رلائی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل پتھر ہو چکا ہے، تمہارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آخرت کے یاد کر کے تمہیں رونے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا ہے تو کیا کرو؟ رونے کی اپنے اوپر حیات طاری کرو، رونے کی حیات اپنے اوپر طاری کرو۔ تو یہ تیسرا شخص ہے جو کہ تنہائی کے عالم میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جو انعامات اور احسانات کیے ہیں ان کو یاد کرتا ہے، اور ان چیزوں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور رونے لگتا ہے۔ اگر ہماری یہ حالت ہوتی ہے تو قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمیں عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص جو
اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے قیامت کے روز سایہ پائے گا، وہ شخص بھی ہوگا جو کہ رجلان تحابا فی اللہ، دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، یعنی جن کی محبت کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، کسی بزنس کے لیے نہیں ہے، یا کسی مالی منفعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ملتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی دین کے کام کے لیے ملتے ہیں، دین کے کام کے لیے بچھڑتے ہیں، اور نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہوں، اور جب بیٹھتے ہیں تو دینی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری کسی سے اس طرز پر دوستی ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے روز کہے گا کہ این المتحابون بجلالی، کہ میری وجہ سے جو لوگ باہم محبت کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم اللہ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ آج میں انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ عنایت کروں گا کہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ اگر تین چیزیں کسی انسان کے اندر موجود ہیں تو ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہو، یعنی اس کی محبت پہلے نمبر پر اللہ سے ہو، دوسرے نمبر پر رسول سے ہو، اور اس محبت کے مساوی کسی دوسری چیز کی محبت نہ ہو۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایسی حالت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی دوسری چیزوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے تو شخص ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے۔ وہ اللہ یحب المرء الا للہ، اور اگر وہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم کسی سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، اگر یہ ہماری نیت ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے روز ہمیں عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص، ایک وہ خوش نصیب جسے اللہ رب العزت قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا انسان جسے کسی جاہ و جلال مالدار خاتون نے، خوبصورت خاتون نے بے حیائی اور برائی کی طرف بلایا، کہا کہ آؤ گندے کام کرو، لیکن اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ حالت ہے، یہ ہیبت ہے اللہ رب العزت سے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے روز عرش کے نیچے جگہ پائے گا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ تین لوگ کسی جگہ سفر کر رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو وہ لوگ پہاڑوں کے بیچ میں چٹان کے درمیان بارش سے بچنے کے لیے گھس گئے۔ اس دوران وہ چٹان جو دروازہ تھا، گیٹ تھا یا راستہ تھا، وہاں کھسک گیا اور نکلنے کی تمام راہیں بند ہو گئیں۔ اب وہ تینوں کو یہ خدشہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کیسے نکلا جائے، چٹان اتنا بڑا تھا کہ وہ تینوں مل کر ہٹا نہیں سکتے تھے۔ تو تینوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، شاید اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کر کے چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریوں کو جب رات میں واپس لاتا تھا تو بکریوں کو دہنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کو یعنی امی ابو کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد میرے بچے جو بھوکے پیاسے ہوتے تھے انہیں دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں جنگل سے آیا اور بکریوں کو دودھ دہنے کے بعد اپنے والدین کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ میں ان دونوں کے انتظار میں تخت کے پاس یا چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا کہ یہ جب بیدار ہوں گے
तो मैं उन्हें दूध पिलाऊंगा। इस दौरान मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पाँव के पास आकर के गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे और दूध का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को देना दूध गवारा नहीं किया। उसने कहा कि अल्लाह, अगर मैंने ये इबादत तेरी रज़ा के लिए किया हो, तेरी खुशनुदी के लिए किया हो, तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चट्टान को थोड़ा सा सरका दिया और इतना सरका दिया कि बाहर की सफ़ेदी और रोशनी दिखाई देने लगी। दूसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी जिसे मैं बेहद प्यार करता था और उसने एक शर्त रखी थी कि तुम इतना पैसा दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ गलत काम कर लूँगी। वो किसी तरह से तैयार नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बहलाने फुसलाने के बाद वो तैयार हुई कि इतना तुम दिनार और दिरहम दे दोगे तो मैं ये गलत काम तुम्हारे साथ कर लूँगी। उसके बाद मैंने मेहनत करके वो पैसे जमा किया और उसको दे दिया। फिर जब उसके साथ गलत काम करने की नीयत से गया तो उसने कहा कि ला तफ्तहिल खातिम इल्ला बिहक़्क़ि, कि तुम निकाह के बग़ैर ये गलत काम मेरे साथ मत अंजाम दो। तो मैंने उसको उसकी हालत पे छोड़ दिया और उसके साथ गलत काम नहीं किया। अगर मैंने ये काम, उसने कहा कि आय अल्लाह, अगर ये मैंने काम तेरी रज़ा के लिए किया है तो इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। चुनांचे वो चट्टान थोड़ा और सरक गया, लेकिन अभी इतना नहीं सरका कि उसे निकल सके। तीसरे शख्स ने अपनी एक नेकी को याद किया और कहा कि हमारे यहाँ लोग मज़दूरी करते थे। एक मज़दूर ने कुछ चावल के एवज़ मज़दूरी की और जब मज़दूरी लेने का वक्त आया तो वो शख्स कहीं चला गया और मज़दूरी नहीं लिया। उसके चावल में मैंने खेती की और चावल इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने उससे हज़ारों बकरियां ख़रीद लीं। और वो शख्स अब आया और कहने लगा कि मेरी मज़दूरी मुझे वापस कर दो। तो मैंने कहा कि ये 1000 बकरियां जो हैं ये तुम्हारे हैं और ये ले जाओ। चुनांचे वो शख्स 1000 बकरियां लेकर चला गया। उसने कहा कि अल्लाह, अगर ये मैंने नेकी तुम्हारे लिए किया है तो मुझे हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। चुनांचे वो चट्टान वहाँ से खिसक गया और वो तमाम लोग वहाँ से निकल करके चले गए। ये जहाँ इस बात की दलील है कि अगर नेकी का वास्ता दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ तलब की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुसीबतों से निजात देता है। वहीं इस बात की दलील भी है कि अगर कोई शख्स गलतकारी पर, गलत काम पर ताकत हासिल करने के बाद उसे छोड़ देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अदा को बेहद पसंद करता है और इस अदा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अर्श के नीचे जगह इनायत फरमाएगा। इसी तरह से एक नेकी जिसकी वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अर्श के नीचे जगह पाएगा, ये भी है कि इंसान सदका व खैरात करे और इस कसरत से सदका व खैरात करे या इस खुफिया अंदाज में करे कि बायां हाथ क्या खर्च कर रहा है, ये दाहिना हाथ क्या खर्च कर रहा है, बाएं हाथ को उसकी इत्तला न मिल सके। यानी ऐसा नहीं है कि वो सदका करे और दूसरे दिन पूरे मोहल्ले में ये ऐलान करता फिरे कि मैंने 5000 रुपये आज इस मद में दिए हैं, मैंने 15000 रुपये आज इस मद में दिए हैं। नहीं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा अनफ़क़त यमीनुहु, कि वो अपने बाएं हाथ, दाहिने हाथ से क्या खर्च कर रहा है उसके बाएं हाथ को भी पता न चले। अगर ये हमारी हालत होती है तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि सदक़तु सिर्र तुत्फ़िउ ग़ज़बर रहमान, कि खुफिया तौर पर जो सदका दिया जाता है वह अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल की सही हदीस है कि अगर हम खुफिया तौर पर अल्लाह की राह में सदका करते हैं तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा ठंडा होता है। एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु म्रिइन फ़ी दिल्लि सदक़तिही हत्ता युक़दा बैनन नास, कि हर शख्स क़यामत के रोज़ अपने सदक़े के साए के नीचे होगा, यहाँ तक कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन नेकियों को अंजाम दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस फजीलत के मुस्तहिक़ हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बार अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमा। बार अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख
دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں وفات دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہیں عزت و سطوت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔